جتنے مدینہ منورہ کے نام ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ 100 تک نام تحریر کیے گئے۔ مدینہ منورہ ایسا شہر ہے کہ جس کی محبت اور ہجر و فرقت میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ زبانوں میں سب سے زیادہ تعداد میں قصیدے لکھے گئے اور لکھے جا رہے ہیں اور قیامت تک لکھے جاتے رہیں گے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف ہجرت فرمائی، اللہ عز و جل نے اس کا نام طابہ رکھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ واپس آتے نا، لوگ کہتے ہیں یار آپ کو مدینے سے اتنی محبت کیوں ہے، اتنا شوق کیوں ہے؟ ارے ہمیں تو چھوڑو، جب آقا خود مدینے واپس آتے نا کسی شہر میں سفر کے بعد تو اپنی سواری کو تیز فرما دیتے۔ آئے ہائے، جس شہر کی مٹی میں جس کے غبار میں شفا ہو اس شہر کی کیا بات ہوگی۔ اچھی کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک خود فرما رہے ہیں مدینے کے پھلوں کے لیے آقا نے دعا کی، مدینے کی جناب سا اور مد کے لیے نبی پاک نے دعا کی۔ دنیا کا کون سا پھل ہے جو آپ کو مدینے میں نہیں ملتا ہے؟ مدینے کے راستوں پر سنو فرشتے پہرا دیتے ہیں، مدینے میں طاعون داخل نہیں ہو سکے گا، مدینے میں دجال قیامت سے پہلے جب آئے گا وہ مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آپ ذرا سوچیں، پروٹوکول ہوتا ہے، ایک بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے دفتر کے باہر کچھ کوئی نہ کوئی گیٹ کھولنے والا ہوتا ہے، بڑا وزیر ہو تو جناب اس کے محل کے باہر فوجی یا جناب پولیس والے پہرا دیتے ہیں۔ میرے آقا کے در کی شان دیکھو کہ مدینے کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ اور روضہ رسول کی شان کیا ہے؟ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، ذرا غور سے سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں نا وہ شام کو نہیں ہوتے، شام کو دوسرے آ جاتے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے اس کو دوبارہ حاضری پھر نہیں ملتی، یعنی ونس ان اے لائف ٹائم 70,000 فرشتوں کو زندگی میں ایک حاضری ملتی ہے۔ اور کتنی دیر کی؟ آلموسٹ 12 آورز۔ اگر صبح آ رہے ہیں شام جا رہے ہیں تو شام والے آتے ہیں صبح چلے جاتے ہیں۔ تو اب دو باتیں سیکھنے کو ملی۔ ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ جب میں اور آپ روضہ رسول پر جاتے ہیں نا، اٹ مینز ہم فرشتوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے آنے کو ترس رہے ہیں، اینجلز معصوم ہیں، اللہ کی کیسی مخلوق ہے جو عبادت میں ہی لگی ہوئی ہے، ہم گناہ گار ہیں، اور میں گناہ گار ان فرشتوں کے درمیان روضہ رسول پر کھڑا ہوں۔ ذرا کیفیت سمجھو نا، وہ شاعر لکھتا ہے نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل قدسیوں کے درمیان آہستہ چل، یعنی فرشتے جہاں آنے کو ترس رہے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت ایسی نہیں کہتے، وہ فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، کیوں؟ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جناب ایک بار کیوں؟ فرشتوں کو بار بار کیوں نہیں آنے دیا جاتا؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بات یہ، میرے رب کے فرشتے اتنے ہیں کہ سب کو آنا ہے۔ اگر کسی کو بار بار آنے دیا جائے گا تو کروڑوں رہ جائیں گے، قیامت تک سب کو حاضری سمجھے، سب کی ڈیوٹی پوری ہونی ہے، سب کو ایک ایک بار حاضری ہو جائے، ورنہ کروڑوں رہ جائیں گے۔ فرمایا یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، یہ تو سب کی بارگاہ ہے نا۔ مگر سیدی اعلیٰ حضرت نے پھر گناہ گاروں کو جھنجھوڑا ہے۔ آپ کہتے ہیں گناہ گاروں سوچو تو صحیح، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار جو معصوم ہیں ان کو ایک بار بلایا جا رہا ہے، اور آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ ہمیں نہیں کہا گیا بھائی زندگی میں ایک حاضری چند گھنٹوں کی، نہیں، میرے غلام بار بار آ جاؤ۔ اور بلایا کیسے کہ آقا فرماتے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آئے ہائے ہائے، شفاعت واجب کرنے کا وعدہ ہم جیسے گناہ گاروں کی تو لاٹری ہے۔ مدینے جایا کرو، جب جب موقع ملے جایا کرو، کہ وہاں شفاعت کا وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ ہے۔ اور سبحان اللہ میرے کریم آقا کیسے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے آقا کی ایک عادت مبارک، چلو آج مدنی پھول بھی لو، کئی لوگ آج کل اللہ معاف کرے ایک تو سلام نہیں کرتے، سلام کو عام نہیں کرتے، ہیلو ہائے گڈ مارننگ، ایک تو یہ انداز، اور دوسرا اگر سلام بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں کیوں کروں، سامنے والا مجھے کرے نا، میں سیٹھ ہوں یہ تو نوکر ہے، میں مشہور، میں بڑا آدمی یہ چھوٹا آدمی۔ معاذ اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں، ہم پہل نہیں کرتے، اس کو اپنی کسر شان سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے میرے آقا کی کیا عادت تھی؟ نبی پاک بچہ آئے یا بڑا آئے، جو بھی آئے سب سے پہلے میرے آقا سلام فرماتے۔ صحابہ کرام نے ایک بار سوچا کہ ایسا کرتے ہیں نبی پاک کے پاس جاتے ہیں ہر بار آقا ہی سلام کرتے ہیں، اس بار ہم جا کے سلام کر دیں گے۔ پلان کیا،
اور جیسے ہی دربار رسالت میں گئے، اس سے پہلے کہ صحابہ سلام کرتے، نبی پاک نے اپنی عادت کے مطابق سلام میں پہل ارشاد فرما دی۔ اچھا یہ تو دور مصطفیٰ کی بات ہے نا، آپ سنو جو ایمان تازہ کرنے والی بات ہے، یقین کرو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی سرکار کا امتی روضہ رسول پر جاتا ہے نا، اس سے پہلے کہ وہ سلام عرض کرے آقا سلام ارشاد فرما دیتے ہیں۔ ہائے 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 وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ سوچو تو صحیح کیسے آقا ملے ہیں، ہمارا سلام، ہم مجھ جیسا گناہگار جائے اور آقا سلام فرمائے، پھر کیوں نہ مدینے جاؤں۔ لیکن سیکھنے کو کیا ملا کہ یہ تکبر، یہ جو روب، یہ جو میں کسی کو سلام کیسے کروں، میں کسی کو ساتھ کیسے بٹھاؤں۔ لوگ کھانا نہیں کھلاتے کسی کو اپنے ساتھ کہ بھائی میرے سٹینڈرڈ کا آدمی میرے ساتھ بیٹھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا تو غلام کے گھر بھی جاتے تھے، پڑھتے تو بہت ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، یہ سب شعر یاد ہیں، مگر اپنی باری میں نہیں جناب، ڈرائیور ہے، خانسامہ ہے، وہ باہر بیٹھے گا، ہم اندر بیٹھیں گے، ہمارے ساتھ کیسے بیٹھے گا، یہ کبھی نہ کرنا۔ نبی پاک کے اگر امتی ہو تو عاجزی اختیار کریں، جس کو جانے جس کو نہ جانے سلام میں پہل کریں، بلکہ پہلے ان لوگوں سے ملے جن سے کوئی نہیں ملتا، تمہیں ان کی دعائیں ملیں گی، ان کے دل سے خوشی نکلے گی۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مکے مدینے کی تو کیا بات ہے، میں ساری رات بیان کرتا رہوں نا، الفاظ ختم ہو جائیں گے، ان دو شہروں کی باتیں ہی ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی باتیں ہیں، اتنے واقعات ہیں، ہمارے اسلاف کیسے حاضری دیتے تھے، بزرگان دین کیسے حاضری دیتے تھے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا ہیں نا، آپ مدینے میں ہی رہتے تھے، اور جتنا عرصہ مدینے میں رہے اتنا عرصہ اپنے پیر میں چپل کبھی نہیں پہنے، کبھی پوری زندگی میں مدینہ منورہ میں رفع حاجت نہیں کیا، واش روم میں نہیں گئے، حاجت ہوتی مدینے سے باہر جاتے تھے۔ ایسے ایسے بادب لوگ گزرے ہیں، اور ہم مدینے جا کر ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں جناب، معاذ اللہ کچھ لوگ تو موبائل پر پتہ نہیں وہاں بھی بیٹھ کے کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جائیں ضرور مگر بادب جائیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار۔